بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بزم عرفان کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ والوں کے روزے حضرت سیدنا حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روزوں کا احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو یقیناً دلچسپ ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا صالح رحمۃ اللہ علیہ سرکار حضرت سیدنا خلید بن حسان سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سخت گرمیوں میں بھی نفل روزے رکھتے۔ ایک دن ہم افطاری کے وقت کھانا لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے کھانے سے روزہ افطار کرنا چاہا تو کسی نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: بے شک ہمارے پاس باری بھیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ آیت سنتے ہی آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیا اور ایک لقمہ بھی نہ کھایا اور فرمایا، یہ کھانا یہاں سے ہٹا لو۔ دوسرے دن پھر آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا۔ افطار کے وقت جب آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پھر وہی آیت یاد آ گئی۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا اور فرمایا، یہ کھانا مجھ سے دور لے جائیں۔ اسی طرح تیسرے دن بھی آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کچھ کھائے اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے جب آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھی کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کھائے پیے 3 دن گزار دیے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئے اور زمانہ کے مشہور ولی حضرت سیدنا ثابت بنانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا یحییٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور آپ جلدی سے جلدی میرے والد کی مدد کو آئیں۔ انہوں نے مسلسل 3 دن صرف چند گھونٹ پانی پی کر روزہ رکھا ہے اور 3 دن سے کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ ہم جب بھی ان کے سامنے سحری یا افطاری کے لیے کھانا لاتے ہیں تو انہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ یاد آ جاتی ہے۔ ترجمہ: بے شک ہمارے پاس باری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ اس آیت کے یاد آتے ہی وہ کھانا کھانے سے انکار فرما دیتے ہیں۔ خدارا جلدی آئیے اور یہ معاملہ حل فرمائیے۔ یہ سن کر تمام حضرات حضرت سیدنا حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو پھر آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو وہی آیت یاد آ گئی اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے سے انکار فرما دیا۔ لیکن جب حضرت سیدنا ثابت بنانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا یحییٰ اور دیگر بزرگان دین نے مسلسل اصرار کیا تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ بمشکل ستو ملا پانی پینے پر راضی ہوئے اور ان لوگوں کے اصرار پر 3 دن ستو ملا پانی اور شربت پیا۔ مجھ کو بھوک و پیاس سہنے کی خدا توفیق دے، مجھ کو بھوک و پیاس سہنے کی خدا توفیق دے، گم تیری یادوں میں رہنے کی سدا توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ والے عبادات کے معاملے میں کیسی زبردست والے اور روزوں کے کس قدر شیدائی ہوا کرتے کہ چاہے آب و ہوا طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ کیسی ہی شدید گرمی ہو، مگر اس کے باوجود یہ اللہ والے بھوک و پیاس کو ہنسی خوشی برداشت کر لیا کرتے۔ ان نفوس قدسیہ پر ایک ہی دھن سوار رہتی کہ بس کسی طرح رضا الہی اور قرب خداوندی نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا امام بصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو روزوں سے اس قدر والہانہ لگاؤ تھا کہ سخت ترین گرمیوں میں بھی روزے رکھ لیا کرتے، مگر بدقسمتی کے ساتھ آج ایک تعداد گرمی کا بہانہ بنا کر روزوں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ والوں کو یقین تھا کہ محشر اور دوزخ کی گرمی دنیاوی گرمی سے کئی گنا زائد ہے
جو خوش نصیب رضا الہی کی خاطر دنیاوی گرمی کو سہ کر روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت میں سکون پائے۔ لہٰذا گرمی کے دنوں میں رمضان کے روزے فرض ہوں یا رمضان کے علاوہ نفل روزے، ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گرمی کی حرارت اور بھوک و پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہے۔ امام شرف الدین نووی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے پر ثواب اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں برکتوں سے مالا مال عظیم و شان رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں عطا فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں۔ اللہ نگہباں۔